السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین کرام، میں وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ ماشاءاللہ آپ حضرات بادشاہ سے بیٹھے ہیں، یقیناً عشاء پڑھ کے بیٹھے ہوں گے، اور ابھی آپ نے ماشاءاللہ تقاریر کو سماعت فرمایا۔ مجھے افسوس یہ ہوا آج کہ بہت سے تقاریر لوگوں کے آتے ہیں، میرے پاس بھیجتے بھی ہیں ذرا سننے کے لیے، مگر اپنے ہو یا پڑھائے ہو کوئی بھی اسٹیٹ میں حضرت معاویہ کا نام نہیں گیا، وہ تکلیف ہی ہوا۔ ہم لوگ اتنے، ہمارے ذہنوں میں اتنا خوف ہے کہ ہم اپنے اسٹیجوں سے نام بھی لینے میں ڈرا کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے یہ ہمارا شملہ ہے، پورے اوپر نیچے ہو کر فکر رہی ہے۔ اب یا تو اندر سے کاڑی لگا کے آنکھ کا دینا اس کو، سردیوں کا شملہ اچھا ہوتا جو ہمیشہ کاریاں کر لیتے رہتے ہیں۔ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میاں اپنا شملہ شملہ ہے، ان کا شملہ انگلی ہے، جہاں دیکھو انگلیاں کر لیتے رہتے ہیں۔ ہمارے شملے میں کیا انگلیاں کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ایک وقت بن لیا تو مہینے بعد تک چھوڑ سکتے۔ تو خیر میرے عزیز دوستوں، ماشاءاللہ ہماری محبت دکھانے کے لیے اور ہمارے اندر ایسا کوئی خوف نہیں ہے کہ یہ حضرات کی وجہ سے ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چھوڑ دیں۔ مولانا نے تو تقریر میں ماشاءاللہ اعتدال پسند علماء کا اور پھر فاضل بریلی ان کے جو سلسلے میں انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کیا ہے، وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ ابھی اگر بات ہے کہ بعض لوگ حضرت معاویہ کے نام سے گھبراتے ہیں، اور یہ گھبراہٹ کے وقت اللہ عالم کی ثواب، مگر یہ ہے کہ ہم نے یہ جلسہ رکھ کر اپنی محبت میں جو ہماری محبت ہے اس کا اظہار کیا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے کو یہ صحابہ کی محبت ہی ہمارے آخرت میں کام آئے گا۔ یاد رکھیے، آپ کے جو گورنری کا دور رہا وہ بھی سماعت فرمایا، تقریباً 20 سال 19 سال 20 سال کچھ تھے، اور ان 20 سالوں میں جتنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی وہ گورنر رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ گورنر رہے، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی گورنر رہے۔ اور میں آج ہی ایک بات اپنی بار بار تقریروں میں کہتا ہوں، دیکھو بھائی، ہماری ایک خوبی ہے، اور وہ خوبی یہ ہے کہ حسنین جس سے راضی ہیں مجھ سے راضی، اور حسنین سے جو دشمنی رکھے مجھ سے دشمن۔ حسنین کون ہے؟ جنت کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ اگر کسی سے محبت رکھتے ہیں تو ہم بھی ان سے محبت رکھتے ہیں، اور اگر وہ کسی سے وہ تکلیف کسی حسنین کو دی ہے تو ان سے ہماری جنگ ہے، ہم ان سے دوست نہیں بن سکتے، ہم ان کو ان کا ذکر بھی ممبروں پہ نہیں کرتے۔ ہاں کرتے تو ضرور ہے، بعض وقت ایسے ویسے بھی کام ہو جاتے اسٹیج پہ، کیونکہ ان کا نام اس بات سے لیا جاتا ہے کہ انہوں نے جو سازشیں رچی تھی دور میں اپنے، اور اکثروں کو دیکھا ہوں میں، جب کچھ بھی نہیں رہتے، نہیں سیدھے رہتے، ذرا کرسیاں بھی لے تو بگڑ جاتے، دعوے دارہ بن جاتے۔
ان کے صاحبزادے کا تو ذکر یہ ہے کہ بابا کے سامنے تو بڑے شریف تھے. اب بابا کے وصال کے بعد اگر انہوں فرعون بن گئے تو ان کا کیا خصوص ہے؟ لہذا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اولاد کی وجہ سے برا سمجھتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ باپ اچھا ہو تو بیٹا بھی اس کا اچھا ہی نہیں ہو سکتا ہے بگڑ جائے. اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا طوفان جب آیا تو کہ اپنے صاحبزادے کو نہیں بچا سکے. کیوں؟ کیونکہ اس نے دعوت کو قبول نہیں کیا، اور دعوت قبول نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے. تو یہاں یہ نہیں کہہ سکتے. ہم کو تو یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ تو میرے رسول کے اہل بیت پہ جان چھڑکنے والے، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے. چنانچہ معاہدہ جو ہوا تھا جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے دور کو ختم کیا اور حضرت معاویہ سے آپ نے معاہدہ کیا، اس معاہدے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف طور پہ کہہ دیا، ایک سفید پیپر بھیج دیا اور کہا کہ آپ جو اس میں شرطیں لکھیں ان سے منظور کریں. یہ محبت تھی. اب ان کو برا بھلا کہنا ایک کم رہنے کی علامت ہے. ہمیں کو حیرت کی ہوتی ہے کہ بریلی کے لوگ بھی ماشاءاللہ اس کو تسلیم کر لیے. ابھی آپ نے ذکر سنا احمد رضا صاحب کا کہ وہ بھی اپنی کتاب میں کیا لکھے ہیں، اور جتنے یہ علماء کے ذکر کرتے ہیں ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کہیں نہ کہیں حضرت معاویہ کی تائید میں ہی ماشاءاللہ بہت سے صفحے بھرے ہوئے ہیں. مگر بعض لوگوں کے اپنے ذاتی مفادات ایسی وجہ سے جڑے ہوئے رہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اگر برا کہیں تو ہمارا مقام بڑھے گا. آج تو بڑھ جائے گا، میاں مانا گھٹ جائے گا. یہاں کے مقام کو دیکھ رہے تو ہم وہاں کے مقام کو دیکھ رہے. تم کو ظاہری چیزوں پہ یقین ہے، ہم کو وہ چیزوں پہ یقین ہے جو ہمارے آقا نے ان کو بتایا. ہم ظاہری چیزوں پہ بھروسہ نہیں ہے ہمارا. آج یہ جو چیزیں آپ چل رہے ہیں نا، یہ سب ایک یہودیوں کی سازش اس زمانے سے چل رہی ہے اور آج بھی. یاد رکھیے یہ یہودی نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال فرمائے، نہ یہ یہودیوں نے ذہنیت رکھنے والوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کرایا. یہی حضرت یہودیوں کی سازش میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سازش میں آپ کو شہید کرایا. تو یہ سازشیں جو چلتی ہے وہ رکنے والی نہیں ہے. اور آج بھی یہودی فرقے یہ جتنے آپ کو دکھ رہے نہیں، شکیل بن حنیف وہ قادیان میں بیٹھا ہوا ہے، اب تو یہ بیچارہ کدھر ہے کہ کیا نہیں کہ اندر ظاہر ہے. انہیں ہمیشہ بولتا تھا کہ جب دہ خانے میں رہوں گا، دہ خان میں کیوں نہ ہو، دہ خانہ بھی نہیں بولتا تھا، دہ خانہ بولتے تھے. اب دایا دہ خانے میں ڈالی ہوں گی، اس وقت سے وہاں سے نکلاؤں گا. اپنا حضور نہیں ہے، وہ دایا کا حضور ہے. ابھی دایا کوئی ایک صاحب ہے خاتون ایک آتے تھے میرے پاس، وہ ہمیشہ گفتگو میں ہمارے والد صاحب کے جانے والے تھے. دروازہ کھلی رکھ کے آئے بولتے تھے. میں پریشان سوچا کھلی رکھ کے ہی وہی تھی. اس کی ڈیلیوری کرنے والی دایا وہی چیز ہے. دہ خانے میں اس کو ذاتی ہو گیا. اب وہ دہ خانے میں رنگ اس کو اچھا ہے، مگر اس کے چہرے بڑے شاندار ہے. اچھے اچھوں کے لیے بخار پہ چہرے. آج کل استاد سے زیادہ شاگردات تیز ہو جانا، یہ الگ بات ہے. وہ ایک بیوقوف کی حال میں فوٹو دیکھا ہم نے، پیغمبری کا بابا کتا بیٹھ کے گاؤں میں کرسی پہ ٹانگ اٹھا لیا، بیٹھ گیا، اب بیڑی کافی کی منہ کیا ہے رزیل بولا شاید اپنا نام، میں گوروں بنا نام رزیل، میں رزیل ہوں کہ اسرائیل ہے اور میں ڈھو میں اسرائیلی بولا میں رزیل بولا اپنے کو. اللہ تو بیٹھا نہیں ایسا کہ تو پیغمبر تو تیرے کو تھوکنے والوں کی کمی نہیں. مگر حیرت یہ ہے کیا اندھوں کے دربارہ مزے میں چل رہے، حق بول کے میدان میں سے روزہ گئے ہوئے.
अंगूठियां पहन के एक साहब मेरे पास 4 अंगूठियां बनवाना एक किए, बोले मौलाना फुला मुर्शिद किए, ये अंगूठी फुला मुर्शिद किए, ये अंगूठी फुला मुर्शिद। अरे बोले अंगूठियां मुर्शिद दे रहे क्या है, तेरी शादी में चढ़ाए नहीं चढ़ाए अंगूठी। बोले मौलाना आप भी अच्छी बात पूछ लिए मेरे से, मैं अंगूठी पहनने वाला हूँ, मौलाना ये क्या पहन के आया हो। हम दोनों का जहन वो लोगों के तरफ ज्यादा है जो कुत्ते बिल्लियां घरों में डाल दे रहे हैं, अंगूठियां पहना दे रहे हैं, हेलमेट बना दे रहे हैं, उसके बाद डाल दे रहे हैं। और जो हक को बोलता है लोग उसके सामने आके मौलाना मेरे गले में चढ़े आप नहीं बोलना, मौलाना मेरे हाथ में कड़ा है आप नहीं बोलना, अगर जो उसको बोल जाके मेरे पास भी को रहता है, तेरे गलतियों को जरूर माफ करेंगे, मैं भी करूंगा। आज मुझे अफसोस होता है वो मुसलमानों पर जो मुसलमान नाम के बन के रह गए, ना सहाबा की सीरत मालूम, ना तारीख इस्लाम मालूम, ना आज हमारे होने वाले जालिम जुल्म पर उनकी नजर है, बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि खूब खाए पिए ढका ले और सो जाए। हम लोगों के आज मुर्शदों में भी वही हो गया है, मोटा उड़ा गया आजकल। भाई यहाँ पाकिस्तान के नखरा करने में हमारे हैदराबादियाँ माया है माशाल्लाह, जो उन्हें करना है वो करना अपने पे लाजम समझते। अरे भाई याद रखो, उलमा पे ये चीजें ज़िद दे देती, उलमा भी अगर आप बाकी आलिम है तो ज़िद दे देती, वरना ज़िद देती हर एक चीज, ये भी अलग बात है। हाँ, नजराना को देना है तो नजर में नहीं आएगा, ऐसा देना। नजराने का माने क्या है, नजर देना, यानी कुछ आप बोलेंगे मौलाना डूबो नहीं शायद आदि बनो देने के, साहब को बोले आदि बनो, तो बोले मौलाना नहीं मेरे को भी मिलेगा क्या, मतलब तुम लोगों को दो तुम्हारे को भी मिलेगा, तुम भी वकालत करो तो तुम्हारे पास कहाँ से मिलेगी मुझे, है ना। तो खैर अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमारी कौम की हिफाजत फरमाए। आज जरूरत इस बात की है मेरे भाई, सहाबा के बारे में अगर शान गुस्ताखी होती है तो खुल के उनके बारे में गुफ्तगू कीजिए। हमारे सरकार के साहिबजादियों के बारे में गुफ्तगू होती है तो खुल के की जाए। आज बोला तो एक ही साहिबजादी बोल के मशहूर कर, बाकी साहिबजादियों को गिनते नहीं हुए, अब उन्हें यही नहीं तो गिनेंगे क्या। इस कदर हमारे वो पुराने शहर में आज हालात है कि हमारे नौजवानों को सही इल्म नहीं है। यही वजह है कि लोग जो गैर हैं, जो साजिशों के शिकार हैं, वो हमारे बच्चों को गुमराह करें और हमारे बच्चों को माँ बाप क्योंकि हकीकतों से वाकिफ नहीं कर रहे हैं, बच्चे गुमराह हो। एक ख्याल में शायद मौलाना शकील बिन हजीर के बारे में क्या जानते हैं आप, देखो जानना जरूरी है। मैंने बोली आप क्या जानते, अल्लाह मियाँ जानना उसके वास्ते जो जानने के काबिल है, उन्हें बेचारा अभी से बैठे हुए तलाश करने पूरी, और ऐसे के बारे में मेरे से पूछ रहे हैं मौलाना मेरे घर में बोलो क्या। हम लोगों के सवालात भी ऐसे है आज 100 वक्त समझा दो फिर भी वही जवाब सवाल रहता कि मौलाना इसमें क्या है। यहाँ यही है कि ईमान हमारा चले जाता और हमको गुमराही के रास्ते पे छोड़ देता, और ऐसे भटकने वाले ज्यादा पे वो अक्लमंद समझने वाले याद है, ज्यादा अक्लमंद समझने वाले ज्यादा जल्दी भटक जाते। इस बात से अपने असातिज़ा की सोहबत में रहा करो, उलमा की सोहबत में रहा करो और अपने मशाइख की सोहबत में रहो। ऐसे ऐसे मशाइख लोग को अच्छे ढूंढो मगर हम लोग अभी जरा अच्छा तलाश करना, तलाश करके उतरना मैदान में, वहाँ पहले उतरते उसके बाद तो तलाश करते, जब तक मिलेंगे आपको सही रास्ता। तो खैर आज मैं मौलाना का बहुत मशहूर हूँ, मौलाना ने मेरी एक छोटी सी गुजारिश पर यह जलसा रख दिया, और ये हजरात इकराम मौलाना इकराम साहब हमारे मौलाना इकराम साहब आगे पीछे कुछ इकराम भी कोई है
اب اقرار تو کر رہی تھا، ہم مولانا بول دیے اقرار ہو گیا، ہم مقرر بول دیے ہو گئے سب جانتا ہوں۔ اب مجیب صاحب کا تو ماشاءاللہ مجیب ہے، اور تو مولانا ابراہیم صاحب کے بارے میں کیا بولوں گا، تو ان کی گدی پر بیٹھا ہوا ہوں، ان کی گدی نشینی میں لے لیا ہوں آج۔ تو ہماری میری گزارش تھی کہ میں بہت دن سے میری یہ خواہش تھی کہ ہمارے یہاں حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے ہونا، اور میں تو آپ کی دارالشفا میں بھی اچھی گفتگو کرتے آئے ہوں اس موضوع پہ، اور ہمیشہ کرتے رہتا ہوں، جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں ضرور بولتا ہوں، لیکن میری گزارش میں یہ تھی کہ بھائی ہر محلے میں جلسہ، ہمارے لوگوں کو غلط فہمیاں اتنے ڈال دیے، ان کے غلط باتیں ان کے ذہنوں میں اتنے ڈال دیے ہیں۔ اب ایک صاحب کے بارے میں آتی غلامیاں، اب ایک صاحب چوری کرے، اب ان کے بابا نیک تھے، اب ان کو گالیاں دے کے کیا کریں؟ حالات کی بات کرو، پرانی نہیں کرو، جدید بات کرو۔ میں مطلب کیا کرتے، ان کے بڑے برے میں تھے، ایک آدھ نکلتا تھا ویسا، اس لیے بولا جاتا ولی کے پل میں شیطان ہے نا۔ تو ہمارے لیے خواہش تھی کہ بھئی ہر سال ہمارے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جلسہ ہونا، چنانچہ آج ماشاءاللہ اس جلسے کا انعقاد عمل میں آیا۔ میں مولانا کو اور تمام ہمارے وفقاء کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سننے آ گئے، آپ خود جاننے کے قابل ہے، ہمارا بولنا آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، مگر یہ اپنی محبت الگ الگ ہے، ہماری سنانے کی، آپ کی سننے کی، یہ محبت بھی ایک دن کام نہیں ہوئی انشاءاللہ۔ تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ کرام ہماری جان ہے۔ اہل بیت کے بارے میں میں نے اپنی دارالشفا میں کہا، وہ ہمارے گھر والے ہو یا باہر والے، وہ ہمارے ہاتھوں کے تارے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس بولنے کے لیے کوئی جملہ نہیں۔ گھر والے بھی ہمارے لیے سپے ہیں، اور یہ صحابہ کرام وہ بھی ہمارے مقام رکھتے ہیں، دونوں بھی ہمارے دل میں، ان کا مقام اور مرتبہ ہم جانتے ہیں۔ اب لوگوں کا یہ الگ گفتگو رہتی ہے، اس موضوع پہ جانا نہیں چاہ رہا ہوں میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس محفل کو قبول فرمائے، اور ہمارے ابراہیم صاحب اور مولانا جو علماء کرام نے یہاں پروگرام میں شرکت کیا ہے، اپنے وقت کو دیا ہے، اللہ ان سب کو اپنے فضل کا کرم کا ان میں معاملہ فرمائے، اللہ سامعین میں بھی رحمت کا کرم کا معاملہ فرمائے، ہم سب کو اللہ پیارے رسول کے پیارے صحابہ سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اہل بیت سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے وطن کو ہمارے لیے اللہ جو آج کل مصائب کا شکار کر رہا ہے، اللہ اس کو ہمارے لیے خیر کا بنا دے، اللہ اس سے ہر شر کو ہماری حفاظت، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، علماء کرام کی سب کی حفاظت فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی